الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر انسانوں میں سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو اس مہینے سے اس شخصیت سے ہمارا تصور جڑ جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ تو ایسے وقت پر جیسا عام طور پر حمد و ثنا کے بعد درود ہم پڑھتے ہیں مختصر، میں چاہوں گا کہ درود اور سلامتی دونوں پڑھتے ہوئے میں آج اپنی بات شروع کروں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ تم لوگ صلاۃ بھیجو، درود بھیجو اور تم سلامتی بھیجو۔ تو سلامتی کے کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، سب سے بہترین وہ کلمات ہیں جو ہم کو نماز میں سکھائے گئے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم کو سکھایا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے تمہیدی کلمات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین تمہیدی کلمات ہے کہ جس سے کہ میں نے شروعات کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی بھیجی ہے اور درود ابراہیمی بھی بھیجی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ شکریہ محترم ناظرین، اس پروگرام کے پہلے سیشن میں پہلے کالر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون اور کہاں سے؟ میڈم میں محی الدین احمد بول رہا ہوں۔ جی محی الدین صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ پہلے تو آپ لوگ کو ساری دنیا کو جو ہے میں عید المیلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ کے ذریعے سے، جی ٹی ٹی وی کے۔ اور یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امن کا پیغام تھا ساری دنیا کو، جی جی اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بتائیں۔ بہتر۔ السلام علیکم۔ آج کا سارا پروگرام ہی یہ ہے کہ امن کا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ کیا ہے، اسی کو لے کر ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اسی سے متعلق ہم بات کریں گے۔ مدنی صاحب پہلا سوال بھائی کا تو یہی تھا کہ سارے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیگر مذہبی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر ملتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے بھائی کا جواب دوں۔ بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن یعنی کیا تھا، کچھ تفصیلات ہمیں بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، اور 40 سال سے پہلے کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں بھی امن پھیلانے والے اور امن سے رہنے والے ایک بہترین شخصیت تھے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہوئی تو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اس کے بعد بہت سارا نقصان ہوا، تو اس وقت پر ایک حلف الفضول نامی ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم بنی جس کا مقصد یہ تھا کہ مکے کے اندر کوئی مظلوم باقی نہ رہے اور امن کا پرچار کیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا، بلکہ آپ نے بیہقی کی روایت ہے اور البدایہ والنہایہ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 99 اور البدایہ والنہایہ اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 142، اور اسی طریقے سے سیرہ ابن ہشام اس کا جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 142 سے لے کر 145 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کہ اگر آج بھی کفار قریش مجھے امن کے لیے بلائیں گے تو اب بھی میں امن کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ کفار قریش ستا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے انہوں نے ستایا تھا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے 15 سال کی عمر میں امن میں حصہ لیا تھا، آج جبکہ میرے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے مدینہ طیبہ کے اندر، لو دعیت الی مثلھا لاجبتھا، اگر آج بھی کفار قریش مجھے بلائیں گے تو میرے لیے وہ سرخ اونٹنیوں سے 100 سرخ اونٹنی، مہنگی اونٹنی، اس سے بھی زیادہ بہتر مجھے امن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ آپ نے دیا اس کے اندر آپ نے تعلیمات دی کسی مظلوم کو نہ مارا جائے، خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں، اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تاریخ کا یہ واحد انقلاب ہے کہ جس کے اندر انقلاب برپا ہوا لیکن کوئی خون نہ بہا مکے کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو دی جائیں گی۔ جی مدنی صاحب شکریہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مدنی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام نازیہ پروین ہے۔ جی نازیہ صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے مدنی صاحب سے کہ جیسا کہ آج حضور کا یوم ولادت ہے، جی 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 اس خوشی میں جو ہے نا یہاں پہ ایک رواج کی طرح ہے کہ سارے لوگ یہاں پر کچھ اچھا سا کچھ بناتے ہیں کھانے پینے کے لیے، جی اور آپ وسلم کے نام سے فاتحہ درود کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک رواج کی طرح ہو گیا ہے کہ جب آپ کا یوم ولادت ہے تو کچھ نہ کچھ پکایا جائے، کچھ کھلایا جائے اور آپ کے نام سے فاتحہ درود دلایا جائے۔ جی جی تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ حالانکہ آپ کا یوم ولادت ہے، یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، جی تو اس طرح کا یہ طریقہ ایسا کرنا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بہتر، بہت شکریہ نازیہ صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ نے سوال کیا، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ مدنی صاحب، ابھی جو بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کا خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر کچھ کھایا پیا جائے، کچھ اچھا بنایا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بھی یہ سوال کیا ہے، یعنی ایک معنی میں یہ کہ ہر جگہ پر جو عید منائی جا رہی ہے تو کہاں تک یعنی جو خوشی منائی جا رہی ہے، عید منائی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اس کا کہاں تک ہمیں ثبوت ملتا ہے، یا آج کے دور پر خاص اہتمام کا کہاں تک ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ جہاں تک خوشی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو جہاں تک میرا اپنا بچپن سے یہ ماننا ہے کہ صرف ایک دن 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ایک دن خوشی کا اظہار کر لینے سے اتنی عظیم شخصیت کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی شان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی اونچی شخصیت ہے